بلند کرنے کی خاطر، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قیامت تک کے لیے اسلام کے چہرے پر جو داغ یزید نے لگانے کی کوشش کی تھی اس کو دھو کر اسلام کے چہرے کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ تھے۔ یہ جذبہ شہادت اور جذبہ جانثاری امام علی مقام میں تھا، وہ دیکھ چکے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیسا جذبہ شہادت تھا۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ قرآن شریف لوگ پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں قرآن شریف سنتے ہیں آپ تراویح میں، اور الحمدللہ ہمیں بھی سننے کا اور سنانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، گرمی ہو جائے بے چین ہو جاتے ہیں، پنکھا لاؤ، پنکھا چلاؤ، تراویح ہو رہی، پنکھا چلاؤ۔ اب تو خیر رمضان شریف سردیوں میں آتے ہیں، لیکن جب گرمیوں میں رمضان شریف ہوتا ہے بڑا برا حال ہوتا ہے۔ 4 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد مجھے خود بہت پیاس لگتی ہے، کیونکہ خود قرآن شریف سناتا ہوں تو جیسی 4 رکعت پڑھاتا ہوں تھک جاتا ہوں، پیاس، جلدی سے پانی لاؤ۔ ہمیں پانی ملتا ہے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم تراویح میں قرآن شریف سناتے ہیں، 1.5 سپارہ پڑھتے ہیں، 1.25 سپارہ پڑھتے ہیں، 2 سپارے پڑھتے ہیں، کبھی 3 سپارے پڑھ لیں، چلیے شبینہ کا موقع آ گیا، چلیے 2 سپارے پڑھ لیے، 3 سپارے پڑھ لیے۔ گرمیوں کا موسم ہے، پیاس، پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کربلا کا تپتا ہوا ریگستان ہے، کربلا کا تپتا ہوا ریگستان ہے، کربلا ریگستان ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو ریگستان ہے، لیکن اسی کے درمیان میں سے نہر فرات گزرتی ہے، اور آگے جا کر پھر کوفہ ہے۔ اب کربلا بھی ایک شہر آباد ہو گیا ہے، اور تھوڑے بہت کھجوروں کے باغات اور کھجوروں کے درخت اب لگ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں صحرا تھا، ریت اڑتی تھی، لو کے چکھاڑ چلتے تھے، لو چل رہی ہے، زمین تپ رہی ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ 1350 سال پہلے ایئر کنڈیشن کا کوئی تصور نہیں، بجلی کا کوئی تصور نہیں، کولر کا کوئی تصور نہیں، برف کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی افراد کے ساتھ میں برف تو مل جاتا تھا، بناتے تھے، لیکن اس طرح سے جیسے آج ملتا ہے فریج اور ڈی فریزر اور ریفریجریٹر، ان کے ذریعے سے اور کارخانوں کے ذریعے سے اس طرح سے وہ بہتات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال قرآن ایسی میں تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، زبان خشک ہے، پانی کی شدید خواہش ہے، تیروں کی برسات ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور امام حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ کس شان سے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کس شان سے اور کس ذوق و شوق سے اور کس اخلاص سے اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وہ کلام ربانی ہے جس کو آج ہماری بہنوں نے اور ماؤں نے بھلا دیا، عزیزوں نے بھلا دیا، بزرگوں نے چھوڑ دیا، اب ادھر ادھر گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں۔ لوگ بھی زیادہ تر اپنا وقت ٹی وی پر گزارتے ہیں۔ ٹی وی اب ایک ٹی بی بن گیا ہے، ایک مرض کی حیثیت لگ گیا ہے، اس میں طوائفوں کے اور کنجریوں کے ناچ، ہندوؤں کے ایجنٹ، ہندوؤں کے اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو ایجنٹ یہاں انہوں نے بھیجے ہیں، ان کے تنخواہ دار وہ ٹیلی ویژن میں گھس گئے ہیں تاکہ مسلمان قوم کو اس طرح بے غیرت بنا دیا جائے کہ ابھی ان کی کوکھ سے، اس بہن کی کوکھ سے، اس ماں کے پیٹ سے اب کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو، کوئی محمود غزنوی پیدا نہ ہو، کوئی اورنگزیب عالمگیر پیدا نہ ہو۔ اب یہ عالم ہو گیا ہے۔ کہاں وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا کام کاج خود کرتی تھی؟ کہاں وہ فاطمہ الزہرا جن کی چادر بطول، چادر زہرا، ایسی مقدس چادر کہ جس پر فرشتے نماز پڑھیں، بچھا دی جائے تو فرشتے نماز پڑھیں، سجدہ کریں۔ وہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی،
یہ امام حسین کو تربیت ملی تھی کہ کربلا کے میدان میں تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور امام حسین تلاوت قرآن کرتے جا رہے ہیں. یہ ماں سے تربیت ملی تھی. ماں فاطمہ الزہرا. آج میری بہت سی بہنیں ٹیلی ویژن پر یہ ہندو، یہودی اور عیسائی عورتوں کا روپ دھار کر مسلمان کا نام رکھ کر جو لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کنجریوں کا پیشہ دکھا رہی ہیں، آج بہت سے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے گھروں میں وہی نقشے بنا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو فاطمہ الزہرا خاندان نبوت کا، اہل بیت رسول اللہ کے گھر کا نقشہ دکھاتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے. ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، چکی پیستی جاتی تھی اور قرآن پڑھتی جاتی تھی. علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا اپنے کلام میں. اقبال کہتے ہیں آسیہ گرداں، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، فاطمہ بطور زہرا. وہ خاتون جنت، وہ امام حسین کی ماں تھی. شوہر کی خدمت خود کرتی تھی، بچوں کی خدمت حسن و حسین کی خود کرتی تھی. کوئی خادمہ نہیں تھی، اپنے شوہر کی خدمت خود کرتی تھی. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتی تھی، نفل پڑھتی رہتی تھی، تلاوت کرتی رہتی تھی. اور جب صبح کو مسجد نبوی سے اذان بلالی کی صدا آتی تھی تو فاطمہ الزہرا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی تھی، اے اللہ فاطمہ کی زندگی میں کوئی ایسی رات عطا فرما کہ جس میں فاطمہ جی بھر کر تیری عبادت کا حق ادا کر سکے. یہ ہے خاتون جنت، یہ ہے خاندان نبوت کا نقشہ. یہ نقشہ مسلم امہ نے بھلا دیا، یہ نقشہ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں نے بھلا دیا. یہ ایک سازش ہے جو آپ کے خلاف، آپ کے ایمان اور آپ کے ایقان اور آپ کے اسلام کے خلاف یہاں ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو بے پردہ اور بے حیا اور بے غیرت بنا دیا گیا. کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر بے غیرتی اور بے حیائی پھیلائی. اسی لیے میرے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا ایمان لمن لا حیاء لہ. آگاہ رہو، اس کے پاس ایمان نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے. جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے. کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم بے حیا ہو جائے. جب بھی بے حیا ہو جائے گی تو ایمانی غیرت نکل جائے گی. جب ایمان کی غیرت نکل گئی، واہ واہ، کام ہو گیا. اب اس میں ایمان نہیں رہا، اب ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں اس کو استعمال کرتے رہیں. یہ کافروں کا پروگرام ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. یہ امریکہ، یہود اور ہنود ہمارے خلاف یہی سازش کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو تقسیم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں. اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. الحمدللہ میں ایمان رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. مجھے یقین ہے، میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں ہوں اور اس یقین کے ساتھ ہوں کہ آپ بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے میں ایمان رکھتا ہوں. بلکہ شاید میرا ایمان کمزور ہو آپ کے مقابلے پر، آپ کا ایمان زیادہ بہتر مجھ سے ہے. میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں دوسروں کو. قرآن فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو پھر جب پیدا کیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہم نے پیدا کیا، خلقکم، اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 قومیں بنا دی. کون کون 2 قومیں ہیں؟ صرف 2 قومیں. قرآن 2 قومیں مانگتا ہے بس، اور کوئی نہیں.
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو کافر ایک قوم اور مسلمان ایک قوم۔ جو مسلمان ہے اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، اور جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، جو رسول کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب یہ سوچو کہ جو رسول اللہ جس کے امام ہو، رسول اللہ جس کے قائد ہو، رسول اللہ جس نظام کے لانے والے ہو، اس نظام میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک طرف کافر ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، اور ایک طرف رحمانی قوتیں ہیں۔ رحمانی قوتوں کے سردار میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ آج کل لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، جیل سے ڈرتے ہیں، حکومت کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی انگریز کی پناہ میں چلا گیا، کوئی امریکہ کی پناہ میں چلا گیا، کوئی ادھر سے ویزا لے کے بھاگا، کوئی ادھر سے ویزا لے کے بھاگا، کوئی ہندوستان بھاگا، کوئی ہانگ کانگ بھاگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ ڈٹے ہوئے حزب اختلاف کی سربراہی کر رہے تھے، شرابی حاکم کو چیلنج کر دیا تھا۔ مسلمان کے اندر سے ایک جاگتا ہوا شعلہ امام حسین نے پیدا کر دیا کہ تم مسلمان ہو اور برائیوں کو چیلنج کرو۔ حاکم وقت چاہے کتنا ہی لاؤ لشکر ہو، ڈرو نہیں۔ اگر تم اس سے مقابلہ کرتے رہے تو دیکھو میرا نام بھی قیامت تک زندہ ہے، نام شہیدوں کے جلوس میں تم بھی شامل ہو گئے، آگے آگے میں ہوں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ شام کے ساتھ قرآن پڑھا، اللہ اسی جذبہ صادق کے ساتھ ہم کو قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ میری بہنوں کو بھی طرح سے عبادت کا، سجدوں کی لذت عطا فرمائے جو لذت فاطمہ زہرا خاتون جنت کو عطا فرمائی تھی۔ میری بہنوں کو بھی وہ چادر زہرا ڈھانپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صبح و شام بے پردہ اور بے حیا سروں کو کھول کر مسلمان عورتیں پھرتی ہے، سب کا ڈھانکنا فرض ہے، اور یہ صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام علی مقام میدان کربلا گئے، آپ نے کسی پر نہیں کی، آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یزید کا لاؤ لشکر کیا دیتا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ہم چلو بھائی آپ کے ساتھ آدمی نہیں سے آپ کے ساتھ وہ افرادی قوت نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا ہم چاہے تھوڑے ہوں لیکن ایمان کی قوت ہے۔ بتانا یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت عددی سری رہی ہے، 20 لاکھ کی یزیدی لشکر سب سے بڑی قوت رہی ہے، سب سے بڑی قوت ایمان ہے۔ ایمان والے بے ایمانوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، منافقین کے مقابلے تھے کی برس سے۔ اب امام نے دیا کہ آخری وقت ہے، خون بہت بہ چکا، نقاہت ہو گئی ہے، تو آپ نے اللہ کے حضور میں کیا کیا؟ اللہ کے حضور سارا وقت پڑھتے رہے اور خبردار کہ ہم ان کے نواسے ہیں، ہم ان کے نواسے ہیں جن کے ہاتھ میں خدائی قوت ہے، ہم ان کے نواسے ہیں، ہم ان کے نواسے ہیں۔
اللہ نے حدیث شریف، میرے ہاتھوں میں رب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور اگر میں چاہوں لو شئت لسرت معی جبال الذهب، جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور میں سونا بانٹتا رہوں۔ میں ان کا نواسا ہوں۔ ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ساری امت پیاسی ہوگی حشر کے میدان میں تو آب کوثر میرے نانا جان ہی پلا رہے ہوں گے اور میں بھی وہاں کھڑا ہوا ہوں گا۔ تو ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں، دنیا یہ نہ سمجھے۔ جب خیمے میں کہا جا رہا تھا پانی پانی، تو آپ نے کہا، بتایا لوگوں کو، دیکھو ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے ٹھوکر ماری۔ اگر اسماعیل ذبیح اللہ، اگر اسماعیل ذبیح اللہ کی ٹھوکر سے چشمہ نکل سکتا ہے اور اس کا نام زمزم رکھا جا سکتا ہے، تو یہ تو نواسہ رسول اللہ ہے۔ وہ ساری برکتیں ان میں آ گئی ہیں، وہی خاندان ہے، وہی شجرہ ہے، وہی نسب ہے، وہی حسب ہے۔ یہ رسول اللہ کے وہ نواسے ہیں جن کی انگلیوں میں سے پانی نکلتا تھا۔ انگلیاں پنج آب رحمت کی ہیں، جاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ محدث ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں رسول اللہ کی حدیبیہ کی جب تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ پانی ختم ہو گیا، برتن لاؤ۔ جتنا پانی ہے تھوڑا سا جمع کر کے بشکوں سے نکال کے نچوڑ کے لاؤ۔ میں گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس میں ڈالا تو صحابہ فرماتے ہم یہ دیکھ رہے تھے جیسے رسول اللہ کی پانچوں انگلیوں میں سے چشمے بہ رہے ہیں۔ انگلیاں، اللہ حضرت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، انگلیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، کیا معجزہ ہے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ان کے نواسے ہیں۔ ٹھوکر ماری تو کربلا کے میدان سے چشمہ پھوٹ پڑا، تو فرمایا دیکھو یہ ہے، لیکن اب دنیا کا پانی نہیں پینا ہے، اب پانی اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا پینا ہے۔ راضی برضائے الہی رہنا ہے۔ تسلیم و رضا کے میدان میں امام عالی مقام نے چیلنج کو قبول کیا، حق کا کردار ادا کیا۔ یزید کی ظالم اور جابر شرابی حرام کا ارتکاب کرنے والی قیادت، زانی و بدکار قیادت، طوائف اور رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والی یزیدی قوت، اس کو چیلنج کر دیا۔ آج کے دور میں بھی اگر شرابی وزیر ہو، شرابیوں کی حکومت ہو اور یزیدیوں کا ٹولہ ہو، رنڈیوں طوائفوں کے ناچ دیکھ رہا ہو، عوام کے حال سے بے خبر ہو اور آپ اس کو چیلنج کر دیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا شمار امام حسین کے ساتھیوں میں ہوگا۔ یزیدی قوتوں کو ہر دور میں چیلنج کرنا ہوگا، اور یہ جمعیت علماء پاکستان کا پیغام یہی ہے۔ شہادت امام عالی مقام سے یہی سبق ملتا ہے کہ نام حسین زندہ ہے، یزید ختم ہو گیا، نام حسین زندہ ہے۔ زندگی اگر چاہتے ہو، حیات ابدی اگر چاہتے ہو، تو حیات ابدی شبیری حیات ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق کو کہنے کی جابر اور ظالم سلطان کے سامنے، بدکار حاکموں کے سامنے، شرابی اور بدکار اور رنڈیوں اور کنجریوں کا ناچ دیکھنے والے اور کرانے والے حاکموں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی، اعلاء کلمۃ الحق کی، امر بالمعروف کی توفیق مجھ گنہگار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
توفیق مجھ گنہگار کو بھی اور آپ کو ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔